پڑھاؤ، بچوں کو نماز پڑھاؤ، بچیوں کو نماز پڑھاؤ۔ ایک فقیر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا حضرت صاحب میں نے بڑی کوشش کی ہے، بیوی ہے وہ سیدھی ہوتی نہیں ہے، ایسی ٹیڑھی کی ٹیڑھی جیسے کتے کی دم ہوتی ہے، 3 بار کہا ہے تو مانتی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تیرا بولنے کا انداز ہے، ایسے کیسے مانے گی؟ طریقہ تمہیں ہم بتاتے ہیں، دیکھو مانتی ہے کہ نہیں مانتی۔ سن لو طریقہ، میرے پیروں مجھے فرماتے گھر چلے جانا، سب سے پہلے گلے لگا کے اس کو پیار کرنا، پھر کہنا تو کتنی مجھ پہ مہربان ہے، تو کتنی پیاری ہے، تیرا فرض نہیں ہے تو برتن بن کے میرا کھانا پکاتی ہے، بس صدقے جاؤں تیرے، تو کتنی مجھ پہ مہربان ہے، تو کتنی پیاری ہے، تو میرے کپڑے دھوتی ہے حالانکہ تیرا فرض نہیں ہے، تو کتنی پیاری ہے، تو کتنی محبوب ہے، تیرا فرض نہیں ہے میرے بچوں کو پالے، تو نے کیسے میرے بچوں کو پالا ہے، آفرین ہے تیرے، تو کتنی اچھی ہے، تو کتنی پیاری ہے، میں سارا دن باہر کام کرتا ہوں، تو میرے گھر کی کتنی حفاظت کرتی ہے، نہ تنخواہ دینی پڑتی ہے، چوکیداری کا کام کرتی، تو کتنی پیاری ہے، تو اتنا پیار کرے، اتنی خدمت کرے، پھر تو جہنم میں چلی جائے۔ اگر تیرے دل میں درد ہے تو رو پڑ، اتنا احسان کرنے والی یہ کہہ کے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم میں چلی جائے۔ اٹھ کے جائے نماز بچھا، پھر لوٹا پانی کا بھر کے لیا، میں تیرے کو وضو کرواؤں، تو کروا وضو، دیکھ نمازن بنتی ہے کہ نہیں بنتی، نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی۔ خدا کی قسم یہ گھر گیا، اس نے خود مجھے بتایا، میں نے اپنے کانوں سنا، جب میں نے تعریف کرنی شروع کی اور وہ کہتی اتنی خام کا تعریفیں نہیں کرو، میں تو کوئی اچھی نہیں ہوں، میں نے کی باتیں تیری مانی نہیں ہے۔ میں کہتا گیا، جب لوٹا بھر کے پانی کا لے کے آیا، میں تیرے کو وضو کراؤں، وہ کہتی میں اتنی ذلیل ہوں، اپنے شوہر کے ہاتھوں سے وضو کروں، میں خود نہیں کر سکتی۔ کہتی جا نماز، اس نے میرے ہاتھ سے پکڑ لیا، وضو کر کے آئی، جاننا بچھائی، نماز پڑھنا شروع کر دی، وہ رات کو تہجد میں میرے ساتھ اٹھ پڑتی ہے۔ اور میرے بیٹے، میرے بھائی، اس کے لاکھوں تجھ پہ احسانات ہیں، خدا کی قسم ایک گاڑی کے 2 پہیے، اگر ایک پہیے میں نقص پیدا ہو جائے یہ گاڑی سلامت نہیں چل سکتی۔ اگر تو چاہتا تیری دنیا بھی سنور جائے، تیری آخرت بھی سنور جائے، تو خود بھی اللہ کی راہ پر چل، اپنے گھر والوں کو بھی چلا۔ اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو صاحب ایمان ہو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ علی شیر خدا سے پوچھا گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے خود بھی نماز پڑھو، اہل و عیال کو بھی نماز پڑھاؤ، خود بھی قرآن پاک پہ عمل کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی قرآن پاک پہ عمل کرواؤ، خود بھی نیکی کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی نیکی کراؤ، خود بھی گناہ چھوڑو، اپنے اہل و عیال کو بھی گناہ سے بچاؤ۔ جب اس طرح کرو گے تو تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ مل کے کوششیں کرنی ہیں میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے۔ اب آخری خاص بات غور سے سنو گے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول پاک بیان فرماتے ہیں، رب نے فرمایا اے ابن آدم، جب تو میری عبادت کرے اور دل سے میرے سوا سب کو نکال دے، میں تیرے دل میں غنا بھر دوں گا، میں تجھے کسی کا محتاج نہ رکھوں گا، میں تجھے ہر چیز میں فراوانی عطا کر دوں گا، اور اگر تو نے میری عبادت کرتے ہوئے اپنے دل میں کسی اور کو بسایا، میں تیرے قلب میں مشغولیت کو بھر دوں گا، میں تیرے اوپر فقر اور فاقہ مسلط کر دوں گا، میں ہر دن تجھے محتاج کر دوں گا۔ ہر بندہ رونا روتا ہے، معاشی تنگی، خدا کی قسم یہ کنجی ہے یہ حدیث پاک کی چیز کی، غور سے سن لینا، عمل کر لینا، اللہ خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ پہ دے دے گا، لفاظیہ نہیں ہے، کر کے دے گا۔ کیا ہے یہ چیز؟
اللہ کے محبوب نے فرمایا جب اللہ کی عبادت کرو دل میں اللہ کے سوا دوسرا نہیں ہونا چاہیے. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ سبق دینا ہے آپ کو. دل میں اللہ بس جائے اور سب غیر جل کے راکھ ہو جائے، خاک ہو جائے. دل میں اللہ بس جائے، پھر خدا کی قسم تو شہنشاہ صرف اللہ کا محتاج ہوگا، پھر مخلوق کا محتاج نہیں رہے گا. اور اگر اس چیز کو قبول نہ کیا تو رسول پاک فرماتے اللہ نے فرمایا میں تیرے دل میں مشغولیت کو بھر دوں گا. ہر دن فقر اور فاقہ تیرا مقدر بنے گا اور ہر دن تو محتاج ہو جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں اس دل میں جب اللہ کی عبادت کرے اللہ کے سوا دوسرا نہ ہو تو وہ طریقہ سمجھ لو. اللہ کی عبادت صرف نماز نہیں ہے. نماز پڑھ لی تھی عبادت ہو گئی، یا جھوم کے قرآن پاک کی تلاوت کر لی تھی عبادت ہو گئی. نہیں، تیری دکان بھی عبادت ہے، تیری مزدوری بھی عبادت ہے، تیرا بیوی سے پیار کرنا بھی عبادت ہے، تیرے باپ کا ادب کرنا بھی عبادت ہے، بڑوں کی تعظیم کرنا بھی عبادت ہے، تیرا بازار میں چلنا بھی عبادت ہے، تیرا گھر میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. خدا کی قسم تیرا سونا بھی عبادت ہے، تیرا بولنا بھی عبادت ہے. لیکن اتنی بات ملحوظ رکھنی ہے ان عملوں کے اندر خدا کی رضا ہونی چاہیے. سوئے اس لیے کہ صبح جلدی اٹھ کے نماز پڑھوں گا، جاگے اس لیے کہ حلال رزق کما کے بچوں کی سیوا کروں گا، اللہ خوش ہوگا. باتیں کرے تو قرآن بیان ہو، باتیں کرو تو رسول پاک کی باتیں بیان ہو، پھر تیری زندگی عبادت. اس بات سے میں آپ کو لاؤں گا. لیکن اس علاقے کے لحاظ سے ایک بات اور کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. یہ قتل غارت گری یہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. دروشی پڑھیں اس کے بارے میں عرض کروں. رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو عمل ایسے ہیں جب وہ بندہ وہ گناہ کرتا ہے زمین روتی اور کہتی ہے اللہ مجھ کو مہلت دے، میں پھٹوں اور اس کو اپنے پیٹ میں لے کے پیسوں. رب کہتا ہے زمین صبر کر، یہ تیرے پیٹ میں آئے گا، پھر تو جاننا اور یہ جانا. اصحابہ نے عرض کی آقا وہ عمل کیا ہے؟ حدیث پاک اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے اصحابیوں جب کسی کو کوئی ناجائز قتل کرتا ہے مقتول کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، زمین روتی ہے یا اللہ مجھ کو مہلت دے دے میں پھٹ جاؤں، اسے اپنے پیٹ میں لے کے پیس دوں. رب کہتا ہے زمین صبر کر، یہ تیرے پیٹ میں آئے گا. اور دوسرا رسول پاک فرماتے ہیں کوئی مرد بدکار ہو یا عورت بدکار ہو، بدکاری کر کے غسل کرتے ہیں، ان کے جسم کے پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے زمین ہوتی ہے باری تعالیٰ مجھ کو مہلت دے دے، اس بدکار مرد کو اس بدکار عورت کو اپنے پیٹ میں لے کے پیس دوں. رب کہتا ہے صبر کر یہ تیرے پیٹ میں آئے گا. پھر زمین کیا کرے گی؟ آپ کو ٹی وی کا ڈرامہ نہیں دکھا رہا ہوں، قرآن و حدیث. خدا کی قسم جھوٹ نہیں ہونا، ایک ایک لفظ سچا ہے. یہ جو ایک قتل ہوا اس نے دوسرے کے دو قتل کر دیے، وہ بچے بھی تھپیاں دے دے کے بڑے کیے، اس نے اس کے 3 قتل کر دیے. یہ سلسلہ دنیا بھی خراب اور عاقبت بھی خراب. مجھے ایسے گھروں کا پتہ ہے، نام نہیں لوں گا، غیبت ہوتی ہے. مرد اسی انتقام میں مرتے گئے، خدا کی قسم مرد مر گئے، عورتیں رہ گئی. ان عورتوں کے گھروں میں غیر مرد اپنا منہ کالا کرنے لگے، ان کی عزتوں کو بچانے والا کوئی نہیں تھا. شیطان چاہتا ہے کہ میں اس آدم علیہ السلام کی اولاد کو ذلیل کروں، اللہ چاہتا ہے میرے بندے عزت والے ہوں. پھر عزت پانی کیسے؟ اللہ کی راہ پہ چل کے عزت ملتی ہے.
اللہ کی راہ چھوڑ کے عزت نہیں مل سکتی.